السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس مت لگنا، یہاں تک کہ راستہ چلتے بھی ان کا رفیق سفر نہ بننا، یعنی راستے میں بھی اگر تمہیں کوئی نہ ملے اور ایسوں کو دوست بنانا پڑے جب بھی ان کو دوست مت بنانا، کیونکہ یہ 5 شخص ایسے ہیں جن پہ بھروسہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 5 شخص کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک فاسق شخص ہے، فاسق اور فاجر، وہ ایک لقمے کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا۔ پوچھا گیا کہ ایک لقمے سے مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اس امید پر کہ ایک لقمہ کسی سے مل جائے تمہیں بیچ دے گا، پھر اس کی امید چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو دوست مت بنانا، ایسے دوست کو کبھی بھی رفیق سفر نہ بنانا۔ فرمایا دوسرا شخص بخیل ہے، یعنی کنجوس، بخیل کے پاس بھی نہ لگنا کہ وہ تیری سخت حاجت کے وقت بھی تجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ جب تجھے ضرورت ہوگی، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو تیرا دوست جو بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، وہ اپنے بخل کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے تجھ پر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرے گا۔ لہذا ایسے شخص کو ہرگز دوست مت بنانا، اس کو کبھی اپنا رفیق مت بنانا۔ فرمایا تیسرا شخص ہے جھوٹا، جھوٹ بولنے والا شخص، اس کو بھی کبھی اپنا رفیق اور دوست نہ بنانا۔ فرمایا کہ وہ اس ریت کے مانند ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے اور قریب آنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ریت ہے، تو دور سے وہ کچھ بتاتا ہے اور قریب آ کر اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح جھوٹا شخص کہے گا کچھ، بتائے گا کچھ اور حقیقت ہوگی کچھ اور۔ جس طریقے سے دور سے دیکھنے میں ریت بھی پانی محسوس ہوتی ہے، دور سے دیکھنے میں ریت بھی پانی کے مانند دکھائی دیتا ہے، دور سے ریت کو دیکھ کر پانی ہونے کا گمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جھوٹے شخص کی باتوں میں یقین کر کے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جھوٹے شخص کو کبھی اپنا دوست مت بنانا۔ فرمایا چوتھا شخص بیوقوف ہے، احمق ہے، اس سے دور ہی رہنا، وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سمجھدار دشمن نادان اور بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیوقوف ہے اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ سمجھے گا تمہارے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، اور اپنی بیوقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے تمہارے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی سوچ اور اس کی عقل جو چیز سچ بتا رہی ہے، جو چیز صحیح لگ رہی ہے اسے، وہ تمہیں نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے کسی بیوقوف اور احمق شخص کو اپنا دوست مت بنانا۔ اور فرمایا 5واں شخص وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، قطع تعلق کرنے والا ہو، کیونکہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کا نہ ہوا وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناتے توڑ کے تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہ کر سکا، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو برقرار نہ رکھ سکا، وہ تمہارے ساتھ کس طرح رشتہ برقرار رکھے گا؟ تو فرمایا کہ رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ایسے شخص کو کبھی دوست مت بنانا، اس لیے کہ میں نے ایسے شخص قرآن پاک میں 3 جگہ ملعون پایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو 3 جگہ ملعون قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ 5 شخص تھے جن سے دوستی رکھنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے دوست اور رفیق ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے کام میں آئے،
دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ اور سکھ میں ہر جگہ کام آئے، وہ دوست ہوتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری اچھائی کی طرف رہنمائی کرے۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف نہیں، تمہیں اچھائی کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو ایسے شخص سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے نیک انسان کو اپنا دوست بنانا چاہیے جن کے اندر یہ خامیاں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔